السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین۔ تعریف و تمجید، تسبیح و تحلیل، تکبیر و تقدیس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اپنی ذات، صفات، اپنے اختیارات اور اپنی ہر خوبی میں
وحدہ لا شریک لہ ہے، نہ اس کے کوئی برابر، نہ اس کا کوئی مثل، اور نہ ہی کوئی اس کے مشابہ ہے۔ اللہ کریم خاتم الانبیاء سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے، ان کی آل پر، اہل بیت پر، ازواج رسول پر، اصحاب رسول پر سلامتی ہو۔ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ 2 مہینے بڑے اہم ہیں، ایک رمضان سے پہلے والا یعنی شعبان، اور ایک رمضان کے بعد والا یعنی شوال۔ ایک رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور دوسرا رمضان کی برکتوں کو، نتیجوں کو وصول کرنے کا مہینہ ہے۔ ایمان والے اس مہینے میں رمضان المبارک کی تیاری کا آغاز کر دیتے ہیں، عبادات کا پروگرام بناتے ہیں، صدقہ و خیرات کا پروگرام بناتے ہیں، تلاوت اور قیام اللیل کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی سرگرمیوں کو سمیٹ کے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے بھرپور انداز سے تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عبادت کوئی بھی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس کی تیاری بھی عبادت کا حصہ ہوتی ہے، اس کے لیے انتظار کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط۔ نماز کا انتظار کرنا ایسے ہی ہے جیسے شیطان سے بچاؤ کے لیے بندہ مورچے میں بیٹھ جاتا ہے، گھات لگا لیتا ہے۔ نماز کے لیے وضو کرنا، گھر سے چلنا، مسجد میں آ کے انتظار کرنا، ایک ایک قدم کی نیکی ہے، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر قدم پہ درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حج تو 9ویں ذو الحجہ کو ہوتا ہے، اس حج کے لیے پہلے سے تیاری کرنا، احرام باندھنا، پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، تلبیہ شروع ہو جاتا ہے۔ حج کی نیت سے بندہ سفر شروع کر دیتا ہے اور اللہ کریم کے ہاں وہ حاجی لکھا جا چکا ہوتا ہے۔
ہمیں تو شریعت یہ بھی بتلاتی ہے جب بندہ اس فرض کی ادائیگی کی نیت کر لے، تیاری کر لے، بسم اللہ کر دے، پہلا قدم اٹھا لے، اس کے بعد اللہ کا حکم آ جائے، وہ فوت ہو جائے، تو جس عبادت کی ادائیگی کی اس نے نیت کی ہوتی ہے اللہ اس کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر سے ہجرت کے ارادے کے لیے نکلتا ہے، من خرج من بیتہ مہاجرا فی سبیل اللہ فقضى علیہ، اس کی موت آ گئی، وقع اجرہ علی اللہ، چاہے منزل پہ نہیں پہنچا اللہ کے ہاں مہاجر لکھ دیا گیا، اس کا اجر اس کو مل جاتا ہے۔ آپ نے وہ صحیح بخاری کی حدیث سنی، ایک بندے نے 100 قتل کیے اور اس نے جا کے عالم دین سے پوچھا کہ میری توبہ کیسی ہے، پھر انہوں نے بتایا ہو سکتی ہے توبہ، لیکن تم اپنا علاقہ چھوڑو، ان بدماشوں کی صحبت چھوڑو اور ماحول تبدیل کرو، دوسری جگہ پہ چلے جاؤ۔ اور حدیث میں ہے وہ ابھی گھر سے نکلا ہی تھا کہ ملک الموت آ گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے زمین سمیٹ دی گئی اور اس کی مغفرت کر دی گئی اور اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ بس جب بندہ لوازمات شروع کر لیتا ہے، حلیہ بنا لیتا ہے، نیت پکی کر لیتا ہے، پہلا قدم اٹھاتے ہی اللہ کے ہاں اجر لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے گھر حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، راستے میں ایک بندہ آپ کا ہم سفر احرام باندھے ہوئے، فوقصتہ ناقتہ فقضى علیہ، اونٹنی نے ایسی لات ماری حاجی کی موت واقع ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو غسل دو، اسی احرام میں دفن کرنا اور اس کا سر نہ ڈھانپنا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اس کا سر نہ ڈھانپنا اور اس کو خوشبو بھی نہ لگانا۔ احرام باندھنے والا حاجی نہ اس کو خوشبو لگاتے ہیں نہ سر ڈھانپتے ہیں، فرمایا ایسے ہی اس کو دفن کر دو، اس لیے کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی اور تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو یہ بندہ اپن't قبر سے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے ہاں یہ حاجی لکھ دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک آنے والا ہے، تیاریاں شروع، اپنے آپ کو سمیٹنا لگ گئے لوگ، مصروفیات کی ترتیب بنانے لگ گئے۔ انشاءاللہ العزیز اگر وقت آ بھی گیا تو اللہ کے ہاں روزے دار ہی لکھا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات بیان فرماتی ہیں۔
روزہ رکھنے کے معمولات کیا تھے؟ پہلے نفلی روزوں کا بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، حتیٰ کہ ہم گمان کرتے کہ آپ نے روزہ چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ آج روزہ، کل پھر روزہ، اگلے دن پھر روزہ، اللہ اکبر۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ وصال فرمایا کرتے تھے، اور یہ نبی کا خاصہ ہے، امتی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ وصال کا مطلب روزہ رکھا، افطاری نہیں کی، بغیر افطاری بغیر سحری کے اگلا روزہ بھی شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے پیارے نبی کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہوئی تھی، فرمایا امت کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں آپ روزہ رکھتے تو مسلسل رکھنے شروع کر دیتے، پھر آپ چھوڑتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے ہی چلے جاتے، کوئی ترتیب نہیں تھی آپ کے روزے رکھنے کی۔ وَمَسْتَقْمَلَ شَهْرًا صِيَامًا إِلَّا رَمَضَانَ، اور صرف ایک مہینہ ایسا تھا کہ آپ مکمل مہینہ روزے رکھتے، اور وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ رمضان میں کوئی روزہ نہیں چھوڑتے تھے، اور کوئی امتی روزہ نہیں چھوڑتا تھا، کوئی مومن روزہ نہیں چھوڑتا تھا۔ اور میں تو یہ بھی عرض کر دوں کہ مدینے میں تو کسی منافق کو بھی جرأت نہیں تھی کہ وہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے، وہ بھی سارے ہی رکھتے تھے۔ ہمارے لوگوں میں تو جرأت بہت ہو گئی ہے نا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مدینے میں تو منافق کو بھی جرأت نہیں تھی کہ روزہ چھوڑ دے۔ پھر فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما رأیتہ اکثر شہرا من شعبان صیاما، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ نفلی روزے کسی مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شعبان کے روزے، اس مہینے کے روزے، نفلی روزے اللہ کے رسول سب سے زیادہ رکھتے تھے۔ اور آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ اکرام بھی رکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا احتیاط کرو، شعبان کے آخری دن روزہ نہ رکھو کہ رمضان کے روزے کے ساتھ مل جائے، اتنی احتیاط فرمائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دنوں کو گنا کرتے تھے، ایک ایک دن گنتے اور فرماتے مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، 29 دن ہو جائیں، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، بادل چھائے ہوئے ہوں، تمہیں چاند نظر نہ آئے، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، پھر تم 30 دن پورے کرو، اور اگر مطلع صاف ہو، چاند نظر آ جائے تو پھر 29 دن کا۔ اللہ اکبر۔ آخری دن روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا۔ ہمارے لوگ مرضی کا دین چاہتے ہیں، کوئی حکم ہے شریعت کا، اس میں اپنی مرضی کی تشریح کرتے ہیں۔ بھئی 15ویں کا روزہ رکھنا شعبان کا، شب برات کا روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار جمعرات کا روزہ رکھا، مہینے کے 3 دن درمیان والے ایام 20 کے روزے رکھے۔ اب 15ویں کے روزے کے بارے میں بھی ضعیف احادیث ہیں، لیکن اب اس سے بھی بات آگے بڑھ گئی۔
اس کو شب برات قرار دے دیا۔ بھئی 15 شعبان کا مطلب یہ کہا گیا کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ ایک موضوع ایک ضعیف حدیث کو لیا جس میں بیان ہے کہ اللہ اس رات کو پہلے آسمان پہ آتا ہے، بنو کلب کی بکریاں ان کے بالوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اول تو یہ حدیثی ثابت نہیں ہے، باقی اگر پوری حدیث پڑھ لیں تو جو ہم کرتے ہیں وہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، امام ابن ماجہ نے نقل فرمایا ہے۔ آپ کی صرف تھوڑی سی توجہ کے لیے میں بتا دوں، عام لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ اس حدیث کی جو سند ہے اس میں ایک راوی ہے حجاج ابن ارطاط۔ محدثین نے کہا ہے کہ حدیثیں خود سے گھڑ لیا کرتا تھا، من گھڑت روایتیں پیش کرتا تھا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ امام ترمذی نے تو اس لیے نقل کر دی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، ساتھ لکھ بھی دیا انہوں نے۔ اب جو صحیح احادیث ہیں، صحاح ستہ میں ہیں، بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ پہلے تو کسی موضوع من گھڑت حدیث کو لینا، پھر اس کے اوپر حلوہ منڈا کھانا پینا، رسم و رواج لینا دینا، وہ سب کچھ اس کے اوپر ڈال دینا، اپنے شوق پورے کرنے۔ اللہ تعالیٰ ان بدعات سے محفوظ فرمائے۔ یہ دین میں اضافہ ہے، یہ بدعات ہیں، سنت کے عین خلاف ہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر سے گم پایا۔ میں نے ہاتھ پھیرا بستر پہ، مجھے اللہ کے نبی نظر نہ آئے، محسوس نہ ہوئے۔ میں حجرے سے باہر نکلی تو میں نے آپ کا سایہ دیکھا، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں، اور دوسری طرف جس حدیث کے اوپر رسمیں بناتے ہیں اس میں سایہ کا ذکر بھی ہے۔ سیدہ عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے، وہ کہتی میرے دل میں آیا کہ شاید کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی بقیع الغرقد، جس کا نیا نام ہم نے رکھ لیا جنت البقیع، وہاں چلے گئے۔ وہاں فوت شدگان کے لیے آپ نے دعا کی اور واپس آ گئے۔ راستے میں آپ کو محسوس ہو گیا کہ عائشہ ہے، پھر آپ نے فرمایا عائشہ تم میرے پیچھے پیچھے آتی تھی، تم نے سوچا میں تمہارا حق کسی اور کو دے دوں گا؟ میں اللہ کے نبی تو ایسا نہیں کرتا۔ اس حدیث میں ذکر ہے کہ میں تو دعا کرنے گیا تھا کہ شعبان کی اس رات کو اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں جتنا لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی سی بات تھی۔ اللہ کے نبی اس حدیث کے مطابق اللہ کے نبی رات کو اٹھے، بیوی کو بھی نہیں اٹھایا، ایمان والوں کو بھی نہیں اٹھایا، اکیلے ہی رات کی تنہائی میں قبرستان چلے گئے۔ مولوی صاحب اس کو اگر آپ سنت سمجھتے ہیں تو چپکے سے رات کی تنہائی میں اکیلے ہی اٹھیں، نمازیوں کو نہ اٹھائیں، بیوی کو بھی پتہ نہ لگنے دیں، اکیلے قبرستان جائیں نا رات آدھی رات کو، دعا کر دیں آپ کی سنت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے کیا تماشا لگا لیا؟ قبرستان میں لائٹنگ ہے،
قالین بچھے ہوئے ہیں، سٹیج لگا ہوا ہے، لنگر تقسیم ہو رہا ہے، سپیکر لگے ہوئے ہیں، جلسہ عام ہو رہا ہے، لوگوں کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں، عبادت میں خلل ڈال رہے ہو، شب رات منائی جا رہی ہے۔ او بھئی یہ کہاں کا دین ہے؟ من گھڑت طریقے تم نے۔ اور اللہ معاف کر دے، بدعات کا نتیجہ ہمیشہ برا نکلتا ہے۔ شب رات پہ پھر لنگر پانی تحفے تحائف دینے کی رسم ڈال لی، جس طرح عید پہ ہوتا ہے۔ کئی بیٹیوں کے گھر میں لڑائی پڑ گئی، ان کے ماں باپ نہیں دے سکے تحفے، سسرال والوں نے ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کر دی۔ بھئی تم نے رسمیں شروع کی، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہندوستان میں تھے، ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی بہت سی باتیں ہم میں آ گئی۔ ہندو کہتے ہیں ہماری ایک دیوی ہے جس کا نام ہے، وہ جو مال و دولت دیتی ہے، وہ جو دیوی ہے ان کی، وہ جناب ایک رات کو اترتی ہے، پھر ہندو اس کے لیے دیوالی کی رسم مناتے ہیں، چھتوں کے اوپر چراغاں کرتے ہیں کہ یہ جو دیوی ہے سیدھی ہمارے گھر میں آئے، اور پھر وہ جناب اس کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اب ہم بھی ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کا لال منہ دیکھ کے ہم نے اپنا بھی منہ لال کرنا ہی تھا۔ اس کے مقابلے میں ہم نے شب رات کے اوپر یہ رسم نکال لی، وگرنہ مسلمان تو پوری دنیا میں ہیں، عرب میں بھی ہے، انہوں نے تو کوئی نہیں یہ رسمیں نکالی۔ ہندوستان والوں کو یاد آیا مسلمانوں کو کہ ہم بھی چراغاں کریں، ہم بھی رات کو، اور جہاں انہوں نے کہا کہ ہماری وہ دیوی آتی ہے، تو ہم نے کہا ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اگلے پچھلے، کہ ہمارا فرشتہ بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ مقابلے پہ دیکھا دیکھی، ہمارا دین تو یہ نہیں سکھاتا تھا۔ استغفر اللہ۔ بھئی دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی شور شرابہ بالکل نہیں کیا۔ میرے بھائی بات کو سمجھیے، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کے شوق کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، رسول اللہ کی بیٹیاں، رسول اللہ کے ساتھی، رسول اللہ کے اصحاب جتنا وہ شوق رکھتے تھے عبادت کا، کوئی موقع ثواب کمانے کا ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ قرآن مجید فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اے نبی تیرے ساتھی وہ ہے، قرآن جن کے سجدوں کی تعریف کرتا ہے، قرآن جن کے ذکر اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور ڈھیلے ڈالے سجدے والے لوگ، دکھاوے کی نمازیں پڑھنے والے لوگ، جن کو قرآن فویل للمصلین کہتا ہے، اور دکھاوے کی نمازیں پڑھنے والوں تمہارے لیے تباہی ہے، یہ منافقوں کو قرآن نے کہا۔ اس کے مقابلے میں ابو بکر و عمر اصحاب بدر عشرہ مبشرہ، ان کو قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اے محمد تیرے صحابہ میں سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساتھی بھی ہیں کہ اللہ کے ذکر سے، سجدوں سے، نماز سے نہ ان کو تجارت غفلت میں ڈالتی ہے، نہ کوئی دنیا کی اور مصروفیت، ہر حال میں اللہ کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کو پڑھیں،
اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مجاہد، رات کی تنہائی کا وقت مصلح بچھایا ہوا، گھوڑا جہاد والا باندھا ہوا، بیٹا یحییٰ چھوٹا سا پاس لیٹا ہوا، اور اسید ابن حضیر مصلح پہ کھڑے رات کی تنہائی میں ہاتھ باندھے دل کے سرور کے ساتھ تلاوت کرنے لگے۔ آسمان سے چراغ سے اترنے لگ گئے۔ جب قریب روشنی آئی گھوڑا بدکنے لگ گیا، اسید کی نماز میں خلل پڑ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہیں میرے بیٹے کو لات مار کے نقصان نہ پہنچا دے، میں نے تلاوت روک دی، میں نے تلاوت روکی، روشنیاں پیچھے جانا شروع ہو گئی۔ جب میں تلاوت شروع کرتا روشنیاں اترتی، جب میں روک دیتا واپس چلے جاتے۔ صبح میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری صورتحال عرض کی۔ آپ نے فرمایا اسید وہ اللہ کے ملائکہ تھے جو تیری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے نیچے آ گئے۔ اگر تو پڑھتا رہتا دن چڑھ جاتا تو مدینے کے لوگ آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے، اور وہ تلاوت کرتے تھے آسمان سے ملائکہ اتر آتے تھے، وہ ذکر اللہ کرتے تھے، وہ تلاوت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے لفظ بنا دیتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اور قرآن مجید نے یہ بھی لکھا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھیوں کی نمازیں، ان کے ذکر اذکار، ان کی دعائیں، ان کے سجدے اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ ان کے صحابی بننے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں یہ تعریف ان میں لکھ دی تھی ان کی کہ میرے محمد کے ساتھی ایسے ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ سورۃ الفتح کی آخری آیت کو پڑھیے۔ یہ لوگ ان کو اتنا شوق، اتنی اللہ تعریف کرے، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بھئی شب برات کے موقع پہ ساری رات مسجد میں اکٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ اور نہ عشرہ مبشرہ نے ایسا کیا، نہ اصحاب بدر نے ایسا کیا، اور نہ بیت رضوان والوں نے ایسا کیا، اور نہ جناب مکہ فتح کرنے والوں نے ایسا کیا۔ ان کے پاس کیا لنگر پانی کے لیے پیسہ نہیں تھا؟ جناب وہ تو اب فتوحات کرنے لگ گئے تھے، مال غنیمت تقسیم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کوئی جماعت، کوئی جلسہ، کوئی درس، کوئی شور شرابہ، کوئی اجتماعی پروگرام قرآن مجید میں، صحاح ستہ میں، بخاری شریف میں، مسلم میں، حدیث کی دوسری کتابوں میں، اور ہم لوگوں سے پہلے دین پہ عمل نہیں ہوتا، ہم اور نئی نئی رسمیں نکالتے جاتے ہیں، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، ثواب کمانے کے من گھڑت طریقے۔ اللہ تعالی ہمیں خالص دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محدثین لکھتے ہیں نفلی نماز کی جماعت کروانا جائز ہی نہیں ہے، صرف وہاں جائز ہے جہاں اللہ کے نبی نے جماعت کروائی۔ صرف 3 جگہ پہ اللہ کے رسول نے جماعت کروائی ہے نفلی نمازوں کی، جس کو ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں، قیام اللیل، اور جہاں اللہ کے نبی نے صلاۃ الخوف میں جماعت کروائی ہے اور صلاۃ الکسوف میں جماعت کرائی ہے۔ باقی نفلی نمازوں کی جماعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کبھی ہو گیا، وگرنہ اس کو معمول بنانا، سالانہ رسم بنانا تو بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ کبھی اتفاقاً اگر آپ 2-3 لوگ مل گئے، اللہ کے نبی جماعت نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے آ کے 1-2 صحابی کھڑے ہو گئے، کوئی پروگرام نہیں تھا، اتفاقاً ہو گیا، اس حد تک اجازت ہے۔
اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اب یہاں کیا ہے کہ جناب کہا جی 100 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولوی صاحب آدھی بات کرتے ہیں، جنہوں نے شب برات ایجاد کی ہے وہ کہتے ہیں جی شب برات کا مطلب ہے رات کو 100 رکعت والی نماز ادا کرنی ہے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور جو واقعی صوفی صاحب ہیں وہ ایسا کرتے بھی ہیں، لیکن عوام صرف میٹھا کھانے کے اوپر ہے۔ بھئی ان کو پڑھاؤ نا ساری ساری رات نفل، لگے پتہ ان کو کہ ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے، پھر پتہ چلے کہ یہ شبرات کو مانتے ہیں کہ نہیں۔ صرف چرلیاں اور پٹاخے کا نام شبرات ہے، جو بزرگوں نے لکھا وہ تو عمل کرو نا۔ بہت بڑے صوفی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ ساری تفصیل لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اللہ کے نبی نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ انہی نے لکھا کہ ہر موقع پہ جماعت کی سنت نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں رات کو اٹھے، آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، آپ کی تلاوت کی آواز بلند ہوئی، جو سنتا گیا وہ پیچھے آ کے صف باندھتا گیا، قیام اللیل ہونا شروع ہو گیا۔ ایک رات صحابہ نے رسول اللہ کی امامت میں مزے لوٹے، پھر رات آئی، پھر اللہ کے نبی کی تلاوت شروع ہوئی، دوسری رات بھی اسی طرح، تیسری رات آئی، پھر اللہ کے نبی اسی طرح، لوگ پیچھے ملتے گئے۔ اب آگے سنیے، چوتھی رات آئی، ساری رات صحابہ انتظار کرتے رہے، اللہ کے رسول باہر ہی تشریف نہیں لائے۔ صبح ہوئی، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم انتظار کرتے رہے کہ آپ جماعت کے لیے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ قیام اللیل اگر میں نے شوق دیکھا ہے، میں ڈر گیا کہ اللہ کہیں میری امت پہ فرض ہی نہ کر دے، پھر نہیں کیا۔ پھر قیام اللیل اس کو کہہ لیں، پھر تہجد کہہ لیں، پھر اس کو تراویح کی نماز کہہ لیں، 3 راتوں سے زیادہ اللہ کے رسول نے اپنی اپنی پڑھتے تھے صحابہ کرام۔ یہ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کی جماعت کا سلسلہ شروع کیا، اور جناب ابی ابن کعب کو حکم دیا کہ اب لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے، سنت ہے، ان کو کروا دیا کرو۔ تو یہ مغالطہ بھی لوگوں کے ذہنوں سے نکالنا مقصود تھا کہ روزے کا قیام اللیل سے تعلق نہیں ہے، جس نے تراویح نہیں پڑھی روزہ اس کا بھی ہو جاتا ہے، اس کا ثواب الگ ہے، روزے کا ثواب الگ ہے۔ صحابہ کرام ثواب کمانے کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہیں جماعت کروائی ہے اس کو ضرور ادا فرماتے تھے، پیچھے رہنے والے نہیں تھے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات کو آپ اتنا اہتمام فرماتے ہوں اور صحابہ کرام نے نہ کیا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو کوئی موقع جانے ہی نہیں دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، سیدہ جویریہ مصلی پہ بیٹھی ذکر اللہ کر رہی تھی، آپ گھر سے باہر چلے گئے، مختلف لوگوں سے ملے، قبائل میں گئے، دن چڑھے واپس تشریف لائے، دیکھا جویریہ ویسی ہی بیٹھی ہوئی اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا شوق ان کو۔ آپ نے فرمایا جویریہ
اس وقت کی بیٹھی ہوئی ہو؟ عرض کرنے لگی ہاں اللہ کے رسول۔ فرمایا میں نے چلتے پھرتے کام بھی کیے ہیں، ایک وظیفہ کیا ہے، اس کا اجر تمہارے اتنے زیادہ وظیفہ کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ وزینۃ عرشہ۔ 3 دفعہ کہا ہے، اللہ نے اس کا اتنا اجر عطا فرمایا ہے۔ اس سے ایک تو پتہ چلتا ہے کہ ازواج رسول کو عبادات کا کتنا شوق تھا، وہ بھی کوئی موقع جانے نہیں دیتی تھی۔ اور دوسری طرف یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے معمولات بھی کرتے رہتے تھے اور وظائف بھی کرتے رہتے تھے، اور اس دوران ایسے وظیفے بھی کرتے تھے کہ اللہ کریم نے ان وظیفوں کا اجر بہت زیادہ رکھا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی 2 ساتھی، آپ نے ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنایا نا۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی تھے، ان کے لیے آپ نے سیدنا سلمان فارسی کو بھائی بنا دیا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے۔ سیدنا سلمان جناب ابو الدرداء کے گھر گئے، بات سمجھنے والی ہے۔ دیکھا تو ان کی بیوی پراگندہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کہنے لگے بہن کوئی پریشانی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں، بس تیرے بھائی کو میری ضرورت نہیں رہی۔ ساری بات سمجھا دی، تیرے بھائی کو میری ضرورت نہیں رہی۔ جناب سلمان فارسی نے سیدنا ابو الدرداء سے پوچھا بھائی کیا صورتحال ہے؟ کہا سحر روز روزے سے ہوتا ہوں، ساری رات مصلی پہ ہوتا ہوں، بس اللہ کے ذکر عبادات کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں۔ سیدنا سلمان نے فرمایا ابو الدرداء یہ غلط ہے، تیری آنکھ کا تجھ پہ حق ہے، سویا بھی کر، تیرے جسم کا تجھ پہ حق ہے، روز روزہ نہیں رکھتے۔ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ جناب ابو الدرداء کو بات سمجھ آ گئی، لیکن رسول اللہ کے پاس چلے گئے، جا کے ساری صورتحال سمجھائی۔ کہنے لگے مجھے سلمان نے ایسے کہا، آپ نے فرمایا ابو الدرداء سلمان فارسی نے تجھے صحیح سمجھایا ہے، بیوی کا حق ادا کرنا مومن کے لیے اس میں بھی اجر ہے، آرام کرنا اس میں بھی اجر ہے۔ تو ہر وقت صحابہ کرام کو کہنے کا مطلب یہ ہے، اتنا شوق تھا عبادت کا، وہ تو زندگی کی ہر مصروفیت ختم کرنے کو تیار تھے، اللہ کے لیے وقف ہونے کو تیار تھے۔ ہمیں پتہ نہیں وہ رسموں کا پتہ چل گیا جن کا صحابہ نے بھی نہیں کی، ہم وہ ثواب کے طریقے ڈھونڈنے لگ گئے جو صحابہ نے بھی نہیں کیے۔ میرے بھائیوں ان فضول رسموں کو چھوڑو، رمضان المبارک کی تیاری کرو، اس کے لیے روزوں کی تیاری کے لیے اپنا آپ کو اپنی مصروفیات کا ذرا ٹائم ٹیبل بناؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے پیسے کا حساب کتاب لگاؤ، اور رمضان المبارک آ رہا ہے، اپنی توانائیاں بچاؤ قیام اللیل کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے۔ اللہ کریم ہمیں عبادات کا شوق عطا فرمائے اور سنت رسول کے مطابق عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔